ہماری انشاءاللہ تعالی اس عشرے کی جو سیریز ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس سیریز کے نام جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، چلو مکہ کی گلیوں میں چل کے دیکھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جھانک کے دیکھ لیا جائے۔ یہ سیریز کتابوں کا ایک سیٹ ہے، سیرت انسائکلوپیڈیا، اس سے لی گئی ہے، جو دارالسلام کی پبلیکیشن ہے۔ 15 جلدوں پہ مشتمل ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل ہے، لیکن ہم چونکہ ساری ڈیٹیل نہیں کر سکتے، لہٰذا اس میں سے صرف چند ایک واقعات لیے گئے ہیں۔ یہ بہت اوتھینٹک کتاب ہے سیرت پہ۔ کوشش کی گئی ہے کہ کچھ بھی اس میں اپنی طرح سے شامل نہ کیا جائے، کیونکہ معاملہ سیرت کا ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی فرضی کہانی نہیں ہے کہ جس میں خود سے اپنی طرف سے کہانیاں ایڈ کر لی جائیں۔ تو ایکسیپٹ یہ کہ جن باتوں کو یا حالات کو بیان کیا گیا ان کو پرسونیفائی کیا گیا بعض جگہوں پر، تو اس سیریز کا مقصد یہی ہے کہ آپ جانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ایک کہانی کی صورت میں، اور آپ کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ان سے بڑھ کے کسی اور کی محبت نہ ہو۔ تو انشاءاللہ شروع کریں گے یہ سیریز۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو مکہ کی گلیوں میں چل کر دیکھیں۔ آج میرے لیے زندگی کا سب سے حسین دن تھا کہ میرے رب نے میری دعا سن لی، اور میری وہ خواہش جو برسوں سے دل میں تھی کہ کاش ایسا کبھی ہوتا کہ میں 1400 سال پہلے کے دور میں پیدا ہو چکی ہوتی، اور کاش میں ان لوگوں میں سے ہوتی جو میرے نبی کے ارد گرد تھے۔ کاش مجھے بھی وہ ماحول ملتا، مجھے بھی وہ زمانہ ملتا۔ میں اس زمانے میں پیدا تو نہ ہو سکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود میرے نبی کے ساتھی چنے تھے۔ مگر آج جس چیز پر میں خوش ہوں وہ یہ کہ میرے رب نے میری یہ خواہش پوری کر دی کہ میں اس زمانے میں جھانک کے دیکھ سکوں اور محسوس کر سکوں اس دور کو، اس زمانے کو، ان جگہوں کو جن میں کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں ان لوگوں میں سے تو نہ ہو سکی جو آپ کے ارد گرد تھے، مگر کم از کم ان کی زندگی کی ایک جھلک تو دیکھ سکتی ہوں۔ آج میری خوشی اسی بات پر تھی کہ میں وہاں جاؤں گی تو کیا دیکھوں گی، وہ کیا سما ہوگا، وہ کیا لوگ ہوں گے، کیا فضا ہوگی۔ میرے ساتھ میرے رب نے ایک گائیڈ بھی بھیج دیا جو مجھے سوال کرنے پہ بتائے گا جوابات۔ گائیڈ آ چکا تھا اور میں جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اور جب کھولی تو میرے ارد گرد تپتی دھوپ تھی، دور دور تک ایک صحرا تھا۔ میں اپنے گھر پہ نہیں تھی، میں کہیں اور تھی۔ کچھ دور میں نے دیکھا کچھ عورتیں ایک قافلے کی شکل میں اپنی سواریوں پر سوار تیزی سے کسی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ انہی میں ایک کمزور عورت اپنے دودھ پیتے بچے اور شوہر کے ساتھ
ایک سفید گدھی پر سوار سب سے پیچھے رہی تھی۔ اس کی گدھی اتنی کمزور تھی کہ مشکلوں سے قدم اٹھاتی تھی۔ ان کے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی جو لگتا تھا پتہ نہیں کب سے فاقہ زدہ ہے۔ عورت کچھ پریشان سی لگ رہی تھی، کیوں نہ ہوتی؟ اس کے بچے نے رو رو کے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، لگتا تھا کہ بچہ بہت بھوکا ہے۔ اس کے چہرے سے بھی کمزوری عیاں تھی۔ عورت بچے کو اپنے سینے سے لگاتی، مگر شاید دودھ نہیں مل رہا تھا، لہٰذا وہ بچہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ادھر سواری کا یہ حال تھا کہ منٹوں کا سفر بھی گھنٹوں میں طے کر رہی تھی۔ قافلے میں شامل دوسری عورتیں اپنے اپنے مردوں کے ساتھ سواریوں پر دور نکل گئی تھیں، اور یوں لگتا تھا کہ سبھی اس خاندان کی سست رفتاری سے تنگ آ کر آگے چلے گئے۔ یہ خاندان مسلسل ایک مشقت میں پڑا ہوا تھا۔ نہ تو ان کے پاس بچے کی بھوک مٹانے کا کوئی سامان تھا، نہ ہی سواری کو تیز دوڑانے کا کوئی راستہ نظر آ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں یہ چلتے جا رہے تھے کہ دور ایک بستی نظر آنے لگی۔ قافلے کی دوسری سواریوں نے بستی کو دیکھ کے اپنی سواریاں مزید تیز کر لی، اور ادھر اس عورت کی تھکی ماندی گدی مزید سست ہو گئی۔ خدا خدا کر کے یہ خاندان بستی تک پہنچا۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بستی ہے، مٹی کے گھر ہیں جن کی چھتیں اکثر کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہیں، ہر طرف گہما گہمی ہے۔ کچھ لوگوں کے آگے پیچھے سیاہ فام غلام پنکھا جل رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا تھا کوئی سردار قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے اور بڑے اکڑ کے آگے آگے جا رہے تھے۔ باقی کچھ لوگ درمیانے طبقے کے معلوم ہوتے تھے۔ اسی طرح میں نے دور دیکھا کہ ایک عمارت کے گرد لوگ چکر کاٹ رہے ہیں اور سب ننگے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بہت شرم آئی، عورتیں بھی ننگی اور مرد بھی۔ عورتوں نے صرف ایک کپڑا سا آگے چپکا رکھا تھا جس سے قابل ستر حصے چھپے ہوئے تھے، مگر باقی سارا جسم تو ننگا تھا۔ یہ کیا حال بنایا ہوا انہوں نے؟ میں نے گائیڈ سے پوچھا یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے کہا یہ کعبہ ہے۔ میں حیرت زدہ ہو گئی، کعبہ؟ یہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبہ کی ایسی حالت؟ یہ تو کہیں سے بھی اس کعبہ کے قریب بھی نہیں جس کو میں نے دیکھا ہوا تھا۔ کالے رنگ کے ریشمی غلاف کے ساتھ سونے کی تاروں سے لکھی قرآنی آیات سے سجا ہوا کعبہ کہاں، اور کہاں یہ کعبہ؟ اس پر بھی غلاف تھا، مگر شاید ان لوگوں کے نزدیک یہی کوئی قیمتی کپڑا ہوگا۔ جو غلاف اس پر پڑا ہوا تھا یہ سیاہ نہیں تھا، سفید تھا، ریشمی نہیں تھا، بلکہ کوئی مصر کا کپڑا معلوم ہو رہا تھا۔ کعبہ بھی ویسا تو نہیں تھا۔ حتیم کی جگہ پر بھی دیوار تھی۔ یہ اسکوائر کعبہ نہیں تھا، لمبا سا تھا، اور اس کے دونوں طرف دروازے تھے۔ ایک طرف سے لوگ جا رہے تھے، دوسری طرف سے نکل رہے تھے، اور دروازہ بھی زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کعبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے چاروں طرف بت پڑے ہوئے تھے، کوئی بڑا بت کوئی چھوٹا۔ لوگ آ کے اپنے اپنے بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھا رہے تھے، کوئی قربانی کر رہا تھا ان کے آگے۔ ان بتوں کی بہت ہی نحوست تھی۔ کعبے کی حالت بھی خستہ لگ رہی تھی۔ صرف اتنا اونچا تھا کہ ایک آدمی کے قد سے تھوڑا سا اونچا، تقریباً 9 ہاتھ تک ہوگا، اور اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ دیواریں بھی بوسیدہ ہو رہی تھی۔ یہ وہ کعبہ نہیں تھا جیسا میں اپنے زمانے میں دیکھتی رہی ہوں۔ میں کعبے کو دیکھنے میں مگن تھی، اتنے میں مجھے خیال آیا کہ وہ خاندان کہاں گیا۔ میں دوڑی
دیکھا تو وہ عورت ایک جگہ کھڑی اپنے قافلے والوں کی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی۔ عورت کی گود میں، ہر عورت کی گود میں ایک بچہ تھا، اور ایک کہنے لگی، حلیمہ اب تو کوئی بچہ بھی نہیں باقی بچا، سب بچے تو لے لیے گئے ہیں، بس وہاں اس گھر میں ان کے پاس چلی جاؤ، وہاں ایک یتیم بچہ ہے، اس کو ابھی تک کسی نے لے لیا، ویسے بھی ان سے کوئی خاص معاوضہ تو ملے گا نہیں، اس بچے کی صرف ایک ماں ہے اور ایک دادا ہے۔ حلیمہ لگتا تھا کچھ مایوس سی ہو گئی، تو بولی تمہاری مرضی ہے، اگر وہ لینا ہے تو لے لو۔ حلیمہ کا چہرہ اتر گیا، عورتوں کے بتانے کے باوجود اپنی پوری کوشش کرنے لگی کہ کہیں اور سے کوئی اور بچہ مل جائے، مگر سبھی گھروں کے بچے دائیوں نے جلدی جلدی پہلے ہی لے لیے تھے۔ وہ واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس تھک کے بیٹھ گئی۔ اتنی دور سے یہ خاندان سفر کر کے آیا تھا، راستے میں بھی اتنی مشکلات اٹھائی تھی، اب پہنچے ہی ہیں تو آگے سے سب دروازے بند نظر آ رہے ہیں۔ یہ چاہتے تھے کوئی مالدار خاندان کا بچہ مل جائے تو ان کے بھی دن پھر جائیں، ان کی گدی تیز چل لیتی تو ابھی تک یہ بھی کسی امیر خاندان کے بچے کو گود لے چکے ہوتے، مگر انسان کچھ پلان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور ہوتی ہے۔ حلیمہ نہیں جانتی تھی کہ جو بچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سپیٹ لائے گا، ان کے تو نصیب کھل جائیں گے، ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا، جب جب عاشقان رسول اپنے رسول کی سیرت لکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے تو ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ یہ افسردہ تھی کہ ان کو مالدار خاندان کا بچہ نہیں ملا، یہ افسردہ تھی کہ ان کی گدی تیز کیوں نہیں چلی، مگر انسان بعض چیزوں میں اپنے لیے برائی سمجھتا ہے، حالانکہ اسی میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ یہ کیا جانے ان کو کیا ملنے والا ہے، اور اسی میں بھلائی تھی۔ اگر یہ بھی جلدی آ جاتے تو ان دوسری عورتوں کی طرح کوئی اور بچہ لے چکے ہوتے، ان عورتوں کو تو آج تک کوئی جانتا بھی نہیں۔ یوں لگتا تھا حلیمہ کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی، حارث کیا کریں پھر، کوئی بھی بچہ اب باقی نہیں رہا، خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں، چلو کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ عورت کا شوہر بولا، ٹھیک ہے پھر جا کر اسی کو لے آؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ حلیمہ اٹھی، بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی ایک گھر کی طرف بڑھی، گھر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے اجازت ملی۔ سامنے ایک نہایت معزز خاتون کھڑی تھی، شرافت اور بزرگی ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ ان کے قریب ہی ایک دودھ پیتا معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھی اور نہ جانے کیوں بچے کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ یہ تو میرے نبی ہیں، رحمت للعالمین۔ جی چاہا میں اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لوں۔ معصوم بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ یوں تو ہر بچہ پیارا لگتا ہے، مگر اس بچے کے چہرے پر ایسا نور تھا جو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ بچے کی والدہ دایا سے کہنے لگی، ان کی فکر کو بھانپ لیا تھا انہوں نے، تسلی کے انداز میں کہنے لگی، اے دایا اس بچے سے آپ بالکل مطمئن رہیں، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ دایا حلیمہ یہ سن کے کچھ حیران سی ہوئی،
بچے کی والدہ نے کہا اس کی پیدائش سے پہلے مجھے خواب آیا تھا کہ اس کا نام احمد رکھوں، اور اس کے دادا نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ حلیمہ بولی محمد؟ ایسے لگا جیسے انہوں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہو۔ لگتا ہے یہ ان کے ان لوگوں میں عام نہیں تھا۔ آمنہ کہنے لگی جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو جانتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ اس حمل کو میں نے ذرا بھی بوجھل نہیں پایا جیسے عورتیں پاتی ہیں، اور اس کا نام یہ ہمارے خاندانی ناموں میں سے نہیں۔ ہاں، جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا تو اس کے دادا کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور اہل زمین زمین میں اس کی تعریفیں بیان کریں، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ میں نے اس کا خواب میں نام دیکھا کہ اس کا نام مجھے خواب میں بتایا گیا کہ احمد رکھوں، اور اس کے دادا نے اس کا نام محمد رکھا۔ آمنہ کی یہ بات سن کے میرے منہ سے سبحان اللہ نکلا۔ کتنی اعلیٰ سوچ ہے دادا کی۔ میں نے تو کبھی اپنے بچوں کی پیدائش پر ایسا سوچا بھی نہیں، نہ ایسی خواہش کی کہ میرے کسی بچے کا آسمانوں میں بھی ذکر ایسا ہو کہ اس کی تعریفیں ہوں، اور زمین والوں میں بھی اس کی تعریفیں ہوں۔ یہ اتنے پرانے لوگ ہیں مگر کس قدر سمجھدار ہیں، اور میں اتنی پڑھی لکھی ہو کے آج تک ایسی بات نہ سمجھ سکی۔ دایا حلیمہ یہ سن کے حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی، اور انہوں نے بچے کو گود میں لے لیا اور خوشی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ ماں نے بچے کو جاتے ہوئے دیکھا تو اشعار کی صورت میں دعائیں کہیں، وَأَعِيذُهُ بِاللَّهِ ذِي الْجَلَالِ مِنْ شَرِّ مَا مَرَّ عَلَى الْجِبَالِ حَتَّى أَرَاهُ حَامِلَ الْحِلَالِ۔ میں اپنے بچے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں پہ واقع ہوا، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ وہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ ماں کی یہ دعا کتنی خوبصورت تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ ان لوگوں کی دعائیں بھی کتنی پیاری ہیں۔ حلیمہ بچے کو لے کر اب قدرے اطمینان کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس آئیں۔ بچے کو بھوک لگی تو حلیمہ نے اپنے سینے سے لگا لیا، اور پیارے بچے نے دودھ کے گھونٹ بھرنے شروع کر دیے۔ وہی حلیمہ جن کا اپنا بچہ مکہ کے سفر میں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بلبلاتا رہا تھا، اب دائی حلیمہ کا سینہ دودھ سے اتنا بھر گیا کہ نئے آنے والے مہمان نے بھی پیا اور ان کے اپنے بچے نے بھی پیٹ بھر کے پیا۔ پھر دونوں معصوم بچے سکون سے سو گئے، اور حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے کتنی راتوں سے اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے ان کو نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ صبح ہوئی تو حارث حلیمہ کے پاس آئے اور بولے حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک بڑی بابرکت روح لی ہے، یہ تو بڑی شان والا بچہ ہے۔ میں نے اونٹنی دیکھی تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، دیکھو کتنا دودھ ہوا ہے۔ حلیمہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی، برتن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ قافلے کی روانگی کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ بچے کو لے کر اس گدی پہ بیٹھی جس پہ آئی تھی، مگر اب وہ گدی اتنی تیز دوڑنے لگی کہ سب کو حیران کر دیا۔ میں دیکھ رہی تھی وہ گدی سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے بھاگی جا رہی تھی، حتیٰ کہ حلیمہ کی سہیلیاں پکارنے لگی، اے ابو زویب کی بیٹی یہ کیا ہوا؟ یہ وہی گدی ہے جس پہ تو سوار ہو کے آئی تھی۔ حلیمہ خوشی سے بولی، ہاں ہاں واللہ یہ وہی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں آپس میں کہنے لگی، کوئی خاص بات ہوئی ہے اس کے ساتھ، وہی سفر جو آتے ہوئے برسوں کا لگ رہا تھا اب ایسے کٹ گیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دور سے کچے گھروں کے آثار نظر آنے لگے۔ گدی نے اپنی بستی کو قریب بھانپ کے رفتار مزید تیز کر دی۔
اور یہ جوڑا جب گھر پہنچا تو نئے مہمان کی آمد سے ان کے باقی بچے بہت خوش ہوئے۔ تمام بچوں نے اس ننھے سے معصوم بچے کو گھیر لیا۔ حلیمہ کی بڑی بیٹی شیمہ نے آگے بڑھ کے بچے کو گود میں لے لیا اور پیار کرنے لگی۔ وہ بچے کو لیے لیے پھر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر جو فقر و فاقے کا مسکن لگتا تھا، اب وہاں گویا بہار آ گئی تھی۔ سارا علاقہ جو قحط زدہ معلوم ہوتا تھا، اسی علاقے میں اس گھرانے میں عجیب برکتیں نظر آ رہی تھی۔ دوسرے لوگوں کی بکریاں دودھ دینے کے قابل نہیں تھی اور اس گھرانے کے افراد پیٹ بھر کے بکریوں کا دودھ پی رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی حلیمہ اس وقت کتنی افسردہ تھی جب ان کو ایک یتیم بچے کو لینا پڑا، اور کتنا ہچکچا رہی تھی۔ آج اسی بچے کی وجہ سے کتنی برکتیں سمیٹ رہی ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بندے کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے۔ ان کو اپنی نحیف گدی کی سست رفتاری کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا اور غم بھی تھا، مگر دیکھو اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی تھی۔ پھر ہم کیوں تقدیر کے فیصلوں پر غمگین ہوتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ مطمئن نہیں ہو جاتے؟ اس وقت یہ حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ آگے جا کے یہی بچہ کتنی خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ وہ تو اپنے سامنے آنے والی ان برکات کو صرف دیکھ رہی تھی۔ اگر رہتی دنیا تک کتنی برکتیں انہوں نے سمیٹ لی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی تو حلیمہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ سین بدل چکا تھا۔ حلیمہ کی گود میں ایک 2-2.5 سال کا بہت ہی پیارا بچہ، دل مو لینے والی صورت، ایسی جس کو دیکھ کے پیار آئے۔ حلیمہ بچے کی ماں سے کہہ رہی تھی، نہیں آپ مان جائیں نا، صرف کچھ عرصے کی تو بات ہے، محمد کچھ مضبوط بھی ہو جائے گا، اور ویسے بھی مکہ میں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ بچہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ آمنہ کچھ تذبذب میں تھی، یوں لگتا تھا کہ وہ بھی بچے کو اپنے سے مزید جدا نہیں رہنے دینا چاہتی، مگر حلیمہ کے مسلسل اصرار پہ وہ مان گئی اور حلیمہ بچے کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے باہر نکلی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی، جب کھولی تو دیکھا آمنہ سخت بیمار ہیں۔ ان کی عمر کچھ 30 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ ایک اونٹ پر آمنہ تھی اور ساتھ ان کی باندی برکہ، جس کو وہ ایمن کہہ کے پکار رہی تھی، اور ساتھ 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ایک جگہ پہ سواریوں کو روکنا پڑا۔ باندی نے بچے کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر صورتحال تو تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ کوئی تسلی کام نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس ننھے سے بچے کے سامنے اس کی والدہ نے دم توڑ دیا۔ ایمن نے سسکیاں لیتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لیا، ایسے جیسے ایک ماں بچے کو پیار کرتی ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ میرا دل بھر آیا۔ پہلے باپ نہیں، اب شفیق ماں بھی سفر کے دوران ہی فوت ہو گئی۔ نہ گھر قریب ہے، نہ کوئی پیارا یہاں ہے، ایک باندی کے سوا تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ بچے کی سسکیاں میرا دل کاٹ رہی تھی۔ بھری دنیا میں یہ بچہ اکیلا رہ گیا، نہ اس کا کوئی بہن بھائی اور نہ ہی ماں باپ۔ ایمن بڑی سمجھدار لڑکی تھی، بڑے پیار سے بچے کے آنسو پہنچ رہی تھی اور تسلی دیے جا رہی تھی۔
میں نے دیکھا یہ بچہ کتنا مختلف ہے دوسرے بچوں سے، نہ کوئی واویلا، نہ چیخو پکار، حالانکہ ایک بہت بڑا صدمہ ٹوٹا تھا۔ اتنا مہذب بچہ، عام بچوں سے بالکل مختلف۔ پھر میں نے دیکھا ام ایمن ان کو لے کر روانہ ہو گئی، ان کے سامنے ان کی والدہ کو دفنا دیا گیا تھا۔ اب جب یہ بچہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے تو ان کے پاس دنیاوی طور پر کوئی سہارا نہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، ماں بھی چلی گئی اتنی چھوٹی عمر میں، اتنا کچھ۔ واقعی جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان پہ کتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کتنی مشکلات، کوئی ناز و نام اٹھانے والا نہیں۔ یہ چھوٹا سا قافلہ چلتا چلا جا رہا تھا، مکہ کی بستی میں پہنچے تو میں نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر بوڑھا آگے بڑھا اور اس بچے کو گود میں لے لیا اور پیار کرنے لگا۔ میں نے گائیڈ سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولا یہ اس بچے کے دادا عبد المطلب ہے۔ میں نے پھر دیکھا یہی بچہ ہے، دن گزر رہے ہیں اور دادا اپنے پوتے پہ انتہائی محبت اور شفقت نچھاور کر رہے ہیں۔ اتنی تو شاید وہ اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کرتے ہوں گے، اور کیوں نہ کریں۔ یہ بچہ تھا ہی بہت منفرد، نہ کوئی ضد کرنا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، نہ ہی کوئی نازیبا الفاظ منہ سے نکالتے۔ حالانکہ ان کی تربیت کرنے والے والدین کا سایہ تو سر پہ تھا ہی نہیں، نہ ہر وقت کوئی کھیل کود کے موڈ میں ہونا۔ میں حیران تھی اس بچے کی تربیت کرنے والا پھر کون ہے سوائے اللہ رب العزت کے، جس نے حفاظت کی بھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کھولی تو خود کو کعبہ کے بالکل قریب پایا۔ میں نے دیکھا وہی بزرگ شخص بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ شعر پڑھ رہے ہیں، اے میرے رب میرے سوار محمد کو واپس لیا، اے میرے رب مجھ پر احسان فرما اس کو لوٹا دے۔ میں نے دیکھا ایک شخص دوسرے سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے محمد کو گمشدہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ جب بھی اسے کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہے، آج اسے دیر ہو گئی ہے ابھی تک واپس نہیں آیا، یہ بزرگ اسی وجہ سے پریشان ہے۔ میں اس شخص کی بات سن کر اپنے رب کے نرالے کاموں پہ مسکرا دی۔ وہ ایک بچے سے اس کے والدین اگر لے لیتا ہے تو کسی دوسرے کو ان کی جگہ پر دے دیتا ہے، جو شفیق ہیں اور مہربان ہیں۔ مجھے عبد المطلب پہ بھی بڑا ہی پیار آیا کہ میرے نبی کو اس وقت محبت دینے والے ہیں جب وہ اپنے والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ایک اونٹ کو لیے ہوئے کہیں سے نمودار ہوا، اتنی سی عمر میں اتنے ذمہ دار، کوئی لگ بھگ 6-7 سال کی عمر ہوگی۔ میں نے سوچا اس عمر میں میرے بچے تو ایسی کوئی ذمہ داری کا ثبوت دینے والے نہ ہوتے۔ دادا نے آگے بڑھ کے پوتے کو گلے سے لگایا اور بولے اے میرے بیٹے، کیا بتاؤں میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا، میں کبھی کسی کے لیے بھی اتنا پریشان نہیں ہوا، اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، نہ تم مجھ سے کبھی جدا ہوگے۔ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا۔ دادا نے تو کہہ دیا تم مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگے، لیکن کچھ ہی عرصے میں کچھ اور ہو گیا۔ اگلا سین جب میرے سامنے کھلا
تو میرے نبی پہ غم کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ چکا تھا. جن کے دم سے ان کی زندگی میں بہار تھی وہی چھوڑ کے جا چکے تھے. کوئی لگ بھگ 8 سال کی عمر ہوگی. ان کے لیے تو اب وہ تمام رشتے ختم ہو گئے جن پر کوئی فخر کرتا ہے. دادا کے بعد چچا وغیرہ تو تھے مگر کسی چچا میں بھی دادا کی طرح کی نہ قوت تھی، نہ عزم، نہ حوصلہ، نہ ویسی سخاوت اور نہ دور اندیشی. نہ ہی کسی اور میں ویسا روب و دبدبا تھا. ہاں، میں نے یہ ضرور دیکھا کہ عبد المطلب نے جب سانسیں اکھڑنے لگی تو اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے آخری وصیت کے طور پر کہنے لگے، میرے اس پوتے کا تم نے خیال رکھنا ہے، اب تمہارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے. میں حیران تھی، اس لیے کہ ابو طالب تو خود حال حلیے سے بہت قسم پرسی کی حالت میں لگ رہے تھے. فقر و فاقہ ان کے چہرے سے یہاں تھا. ایک ایسے ایک اور بچے کا خرچہ اٹھائیں گے؟ ہمارے ہاں تو ہم کھاتے پیتے بھی ہوتے ہیں، تب بھی کسی ایک فرد کا بھی خرچہ اٹھانا اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی مہمان ہی 4 دن سے زیادہ رہ جائے تو ہمیں فکر ہونے لگتی ہے. اور کہاں یہ ایک بچے کا خرچہ اٹھائیں گے؟ میں نے دیکھا اس دن میرے نبی پہ کتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا. یوں لگتا تھا آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہے. میں نے اس 8 سال کے بچے کو دادا کے جنازے کے پیچھے چلتے چلتے دیکھا. سبھی چھوڑ گئے. شاید کوئی اور ہوتا تو غم میں ٹوٹ کے بکھر جاتا، مگر اس بچے کا صبر مثالی تھا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی سے اتنا سخت جان بنانا تھا کہ آگے کے حالات سہ سکے. میرے سے ان کی رونا دیکھا نہیں جاتا تھا. دل کرتا تھا تسلی دوں، آنسو پونچھ دوں اور کہہ دوں آپ کو کیا پتا آپ کے ایک غم پر کتنے ہی لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے. آپ نہ روئیں. آپ کا ایک ایک آنسو میرے دل کو چھلنی کر رہا تھا. میں آپ کے لیے کیا کروں؟ آج کی سیریز یہاں تک مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. کل جب ملیں گے تو آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے.